أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب والذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ ہم 21واں پارہ اور 21ویں پارے میں جو اہم مضامین ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے 21ویں پارے کی جو ابتدا کی ہے وہی بڑے عجب انداز میں کی ہے. اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. آپ لوگوں پر قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، لوگوں کو قرآن کریم کا بچلائیے، لوگوں سے کہیں کہ قرآن کریم کو پڑھا کریں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کریں. تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم دیا، تلاوت کا حکم دیا، نماز کی پابندی کا حکم دیا. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا یہ ایک الگ سے کام ہے اور صحیح انداز میں پڑھنا، صحیح تلاوت کرنا، صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ یہ ایک دوسرا کام ہے. یہ ایک دوسرا کام ہے کہ انسان کے تلفظ صحیح ہو، اس کی ادائیگی صحیح ہو. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں کہ وہ دلوں کو چھوئے، تمہیں سمجھ میں آئے. اور دوسرا جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا جوِّد القرآن، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھو. پھر حضور نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے. مرد تو کسی نہ کسی درجے میں قرات سیکھ لیتے ہیں، قرآن کریم کو اچھا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. عورتوں میں بڑی کمی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے کہ قرآن کریم کو اچھا پڑھنا سیکھیں. اپنے گھروں کے اندر اس کا اہتمام کریں.
وہ قراء کو سنیں، سن کے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کریں، ان کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن کریم کو اچھا پڑھنا یہ قرآن کریم کا ایک حکم ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا یہ بھی قرآن کریم کا ایک حکم ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا یہ ایک الگ سے حکم ہے، صحیح تلاوت کرنا دوسرا حکم ہے، یہ دوسرا حکم ہے۔ تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ اس پارے کی ابتدائی ہی میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں، تو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے الاستقامت فوق الف الکرامہ، یہ جو استقامت ہے نا 1000 کرامتوں سے بڑھ کے ہے، 1000 کرامتوں سے۔ کیا مطلب؟ ہم کرتے یہ ہیں کہ رمضان میں تو عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں تو قرآن کریم کو خوب پڑھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان گزرا پھر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ حالانکہ ٹھیک ہے رمضان میں بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا رمضان میں بھی اہتمام کریں، لیکن رمضان کے بعد بھی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی درجے میں ایک پاؤ، آدھا پاؤ، ایک رکوع ہی کیوں نہ ہو، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تب جا کے یہ حکم ہمارا پورا ہوگا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کریں، یہاں پہ نماز کا حکم دیا، اور نماز کے بارے میں کہا کہ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے، انسان کو بری چیزوں سے دیکھیں ہر چیز کے اپنے اپنے فوائد ہوتے ہیں، ہر چیز کی برکتیں ہوتی ہیں۔ انسان ٹھنڈا پانی پیتا ہے پیاس بجھانے کے لیے، گرم پانی پیتا ہے سردیوں کے اندر اپنے گلے کی صفائی کے لیے، سردی گرمیوں کے کپڑے پہنتا ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کا بھی فائدہ رکھا ہے۔ حج انسان کو غنی بناتا ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ انسان کی زندگیوں میں تقوی لے کے آتا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی تقوی نہیں مل رہا تو سمجھ لیں کہ ہمارے روزے کے اندر کمی ہے، ہم نے جیسا سا روزہ رکھنا چاہیے تھا ویسا سا روزہ نہیں رکھا۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ سارے دن میں مجھ سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جو مجھے تقوی اور خوف خدا کی دولت نہیں مل رہی۔ میں نے بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، تو کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے جو مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، کہیں نہ کہیں تو مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اس چیز کے اندر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں وہ ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کے نتائج نہیں مل رہے ہوتے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا سب سے بنیادی مقصد وہ انسان کو یہ بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے، بے حیائی سے برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نماز کے اندر بے حیائی سے رکنے کا، برے کاموں سے رکنے کا، گناہوں سے رکنے کی عادت نہ ڈلوائے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں مصلوں تک محدود ہیں، مسجدوں تک محدود ہیں، لیکن ہماری نمازیں ہم سے گناہ نہیں چھڑواتی ہیں۔ اگر ہماری نمازیں ہم سے گناہ نہیں چھڑوا رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوائی تو استعمال کر رہے ہیں لیکن دوائی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ مسئلہ ہم میں ہے، مسئلہ دوائی میں نہیں ہے، مسئلہ نماز میں نہیں ہے، مسئلہ تو ہمارے اندر ہے کہ یہ نماز ہمیں فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نماز میں کمی ہوتی ہے، نماز میں آداب میں کمی ہوتی ہے، شرائط میں کمی ہوتی ہے۔ بسا اوقات اللہ معاف فرمائے انسان کا جو غذا جانے والی پیٹ میں ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے، غذا میں مسئلہ ہو گیا تب بھی نماز انسان کو بے حیائی سے نہیں روکے گی، برے کاموں سے نہیں روکے گی، اور اگر آداب اور شرائط کے پورا کرنے میں مسئلہ ہو گیا تب بھی نماز انسان کو بے حیائی برے کاموں سے نہیں روکے گی۔ نماز میں فوکس ہی کوئی نہیں جا رہا، نماز میں دھیان ہی نہیں پڑ رہا۔ اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ مسئلہ ہو گیا
کہ انسان جو ہے وہ خشوع خضوع نہیں پیدا کر رہا نماز کے اندر، یا اس کی تلاوت درست نہیں ہے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن تلاوت میں لحن جلی کرتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو تب بھی یہ نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ یہ سارے کام کرتا ہے لیکن نماز کے اندر وہ غفلت کی طرح اس کو اس کے مطلب ہی نہیں پتہ، تب بھی انسان کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکے گی۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روک دے۔ اگر کسی کی نماز اس کو نہیں روک رہی تو اپنی نماز کا جائزہ لے، نماز کی فکر کرے، نماز کو بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میں 3 صفات پانی چاہیے۔ نمبر 1 اخلاص، کہ نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمبر 2 خشیت، کہ اسے نماز میں خوف خدا ہو، نماز میں خوف خدا ہو، اس کی نماز اس کو برائیوں سے روکتی ہو۔ نمبر 3 ذکر اللہ، کہ نماز میں وہ قرآن پڑھتا ہو جو اسے نیکی کا حکم بھی دے رہا، منکرات سے بھی روک رہا ہے۔ تو جس کی نماز میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، تینوں صفات نہیں ہیں، وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے، وہ فارمیلٹیز پوری کر رہا ہے، وہ گناہ سے تو بچ گیا لیکن اس کو برکات نہیں مل۔ یاد رکھیں ہر چیز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ہر نیکی میں ایک تو وہ نیکی کر کے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، دوسرا اس نیکی کی برکات بھی ہوتی ہیں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ ناراض، ہم روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھیں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اس وجہ سے کہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ ڈانٹیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ یقین جاننے ہم اسی نیت سے پڑھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے، اللہ کیا کہیں گے کہ ایک نماز قضا کرنے پہ بھی 2,88,00,000 سال انسان جہنم میں جلایا جائے گا۔ بس ہماری نیت اتنی ہوتی ہے، نیت کو بڑھائیں، یہ نیت کریں کہ مجھے تو نماز کا مقصد حاصل کرنا ہے، میں نماز اچھی کر لوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے برائیوں سے روکیں گے، کہ نماز میں برائیوں سے روکنے کی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے۔ میں روزہ اس نیت سے رکھوں تاکہ مجھے تقوی مل جائے، صرف خالی یہ نیت نہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو اللہ راضی ہوں گے، رمضان گزر جائے گا، روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے یہ بھی سارے اجر و عظیم اور بڑے بڑے عبادت کے کام ہیں، لیکن نیت کو بڑھائیں۔ نیت روزہ رکھنے میں یہ کیا کریں کہ میں روزہ رکھوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پہ اپنی نمازوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بارے میں بڑی اہم چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ اس کا خلاصہ سا بتا دوں، پھر انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ اہم چیزوں کے اوپر کچھ بات کر لیں گے۔ پہلے سارے پارے کا خلاصہ میں ذکر کر دوں، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی علامتیں بتا رہے ہیں کہ میرا نبی سچ ہے، ان کی علامتیں۔ ایک سب سے بڑی علامت کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچ ہونے کی سب سے بڑی علامت کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام امی ہیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ جو نہ لکھنا جانتا ہو، نہ پڑھنا جانتا ہو، نہ لکھنا سیکھا ہو، نہ پڑھنا سیکھا ہو، نہ سیکھا ہو نہ جانتا ہو۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تو باطل اور مشرکین یہ اعتراض کرتے کہ آپ نے تو لکھ پڑھ کر یہ کلام بنا لیا ہے اور ہم پر رعب جما رہے ہیں، وہ پھر یہ اعتراض کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ لکھنا سکھایا نہ پڑھنا سکھایا تاکہ جب قرآن پیش کریں تو ان کو لگے کہ یہ ان کا خود کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام اور قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قرآن کا معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ جس کی طرح کی کوئی آیت کوئی صورت بنانے سے یہ سارا عرب عاجز ہے، بڑے بڑے بلغاء اور فصحاء عاجز ہیں، کیا یہ اتنا کافی نہیں ہے کہ قرآن کو یہ معجزہ سمجھیں؟ یہ میرے نبی سے معجزے مانگتے ہیں، یہ میرے نبی سے معجزے مانگتے ہیں، کیا قرآن کا معجزہ کافی نہیں ہے؟ اور میرے نبی کی شفقت دیکھیں آپ امت والوں پہ، کئی دفعہ کفار نے اپنی مرضی کے معجزے مانگے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیں ہم مان جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے معجزے نہیں دکھائے۔ کیوں؟
اللہ کی سنت ہے کہ جب امت والے مرضی کے معجزے مانگا کرتے تھے اور پھر وہ ان معجزوں کو دیکھ کر ایمان نہ لے کر آئیں تو اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیتے تھے، پھر کسی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو باقی رکھنا تھا، بچانا تھا، اس وجہ سے ان کی یہ ضد پوری نہیں کی۔ مثلا صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا کہ ہمیں اس پہاڑ سے کوئی گابن اونٹنی پیدا کر کے دکھائی جائے، اللہ تعالیٰ نے کر دی، نہیں ماننے تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، اور 70 رؤساء نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کرے تب جا کے ہم اللہ کی بات مانیں گے۔ اب جب اللہ نے کلام بھی کیا پھر بھی وہ اس کو جھوٹ سمجھنے لگے، اللہ نے سب کو مار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر شفقت رحم کی وجہ سے کہ ان کی من مرضی کے معجزے نہیں دیے، اگر من مرضی کے معجزے دے دیتے اور وہ نہ مانتے تو پھر امت محمدیہ میں سے کئی لوگ زمین پر نہ رہ پاتے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد پوری نہیں کی اور قرآن کریم کے شکل میں معجزہ عطا کیا۔ اور قرآن کریم ایسا معجزہ ہے، کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کے احکامات پر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی یہ شان ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس بڑھتی جا رہی ہے، قرآن کریم کی حقانیت واضح ہوتی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کا جو ثبوت ہے یہ لوگوں کی نظروں میں واضح ہوتا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں، بگ بینگ تھیوری، زمین کو پھاڑنا، آسمان ملے ہوئے تھے یہ، اور سورج کا گردش کا کرنا، چاند کا اپنے اپنے مدار میں گردش کرنا، یہ ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے جو مراحل ہیں قرآن کریم نے ذکر کیے تھے، اس سے پہلے کسی سائنسدان کسی ڈاکٹر نے ان کو ذکر نہیں کیا تھا، اب سائنس ان کو ثابت کرتی جا رہی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے قرآن کریم کے احکامات یہ لوگوں کی نظروں میں اور اچھے طریقے سے آتے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا۔ پھر سورہ روم ہے، سورہ روم میں جا کے اللہ تعالیٰ کچھ رومیوں اور ایرانیوں کا قصہ ذکر کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بعد میں سنا دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور عظمت کے دلائل ذکر کیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور عظمت کے دلائل ذکر کیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ضد بھی پیدا کی، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زندہ اور مردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اپنے قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ انڈا جو ہے مردہ ہے، انڈا بظاہر مرا ہوا ہے، اسی مردے انڈا سے اللہ تعالیٰ زندہ چوزے کو نکالتے ہیں، اور اسی زندہ مرغی سے اللہ تعالیٰ انڈے کو نکال دیتے ہیں۔ زمین زندہ ہے، اس سے اللہ مردہ فصلوں کو نکالتے ہیں، ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں یہ کام کرنے پہ قادر ہوں ایسے ہی انسان کو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں، زندہ کرنے کے بعد مارنے پہ بھی قادر ہوں، مار کے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں، مار کے دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ چیزیں بتا رہے ہیں ان آیات کے اندر، اور یہ جو آیات ہیں ان آیات میں سورہ روم کی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ میری قدرت کی نشانیاں تم کو مٹی سے پیدا کرنا، پھر تم کو پھیلا دینا، دنیا کے اندر بڑھا دینا۔ میری آیات کی نشانیاں، ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، مرد اور عورتوں کا جوڑا جوڑا بنایا، اور کائنات میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمِن، اور میری قدرت کی نشانیاں دن اور رات کا پیدا کرنا، زمین اور آسمان کا بنانا، پھر تمہاری زبانوں کا مختلف کرنا، رنگوں کا مختلف بنانا، طرح طرح کی زبان اور بولیاں بولنے والے دنیا کے اندر لوگ ہیں، فارسی والے، انگریزی والے، فرانسیسی والے، اردو جاپانی والے، پھر طرح طرح کے مختلف اللہ نے رنگ دیے، کسی کو کیا رنگ دیا، کسی کو کیا رنگ دیا، کسی کو کیا کلچر دے دیا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بنایا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک عجیب بات ذکر کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رشتے بنائے ہیں کسی رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی نہیں کہا، کسی رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جتنے بھی رشتے زمین پر بنائے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے اللہ نے بنائے ہیں، اور وہ بڑے پکے اور مضبوط ہیں، وہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ ماں اور باپ کا رشتہ اللہ نے خود بنایا، بہن بھائیوں کا رشتہ اللہ نے خود بنایا، اولاد کا رشتہ اللہ نے خود بنایا۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں اور یہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے۔ ایک رشتہ انسان نے خود بنایا ہے، میاں اور بیوی کا۔ میاں اور بیوی کا رشتہ اللہ نے، یہ انسان نے بنایا، یہ اللہ نے نہیں بنایا۔ انسان انسانوں کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے، اللہ نے نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتے، بڑے پکے ہیں۔ ماں بیٹے کو چھوڑ بھی دے نا، یا خدا نہ خواستہ بیٹا ماں کو چھوڑ بھی دے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پھر مل جاتے ہیں۔ بیٹا باپ کو نکال بھی دے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ پھر مل جاتے ہیں۔ یہ بہن بھائی علیحدہ بھی ہو جائیں 40 سال کے بعد بھی آپس میں مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ کے توڑ کے پھر بھی جڑ جاتے ہیں، کہ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ انسان لاکھ دفعہ توڑنا چاہے یہ ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ٹوٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا، انسان نے بنایا ہے۔ یہ ایک بول پہ جڑ جاتا ہے اور ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول سے جڑ جاتا ہے اور ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کی حساسیت کی وجہ سے اور اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے کہ ایک بول پہ یہ ٹوٹ بھی جڑ بھی جاتا ہے، نکاح کے ایک بول پہ جڑ گیا اور اللہ سب کی حفاظت فرمائے، طلاق کے ایک بول پہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیاں کہہ رہے ہیں۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی آیات اس رشتے کے بارے میں اتاری ہیں کسی رشتے کے بارے میں نہیں اتاری۔ ماں باپ کے بارے میں اتنی آیات نہیں ہیں، اولاد کے بارے میں اتنی آیات نہیں ہیں جتنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے بارے میں اتاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں کہا، میاں بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی کہا کہ الگ خاندان، الگ الگ رنگ و نسل کے، الگ الگ ذات پات کے جب مجھے راضی کرنے کے لیے آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہیں، صرف میری وجہ سے کہ میں اللہ نے اس رشتے کے نبھانے کا کہا ہے، مجھے راضی کرتے ہوئے میرے بندے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے یہ رشتہ نبھاتے ہیں، رشتہ نبھاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ عام طور پہ اللہ کو بیچ سے نکال دے نبھتا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کو بیچ میں ڈال کے یہ چلتا ہے، بیچ میں ڈال کے چلتا ہے۔ اولادیں تو ماں باپ کی خدمت اس وجہ سے کرتی ہیں اور کرنی بھی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں پال پوس کے یہاں تک پہنچایا، کرنی پڑے گی۔ کافر بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، تو مسلمان تو پھر مسلمان ہے۔ تو لیکن میاں بیوی کا جو تعلق اور رشتہ ہے یہ انسان خوف خدا کی وجہ سے نبھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے خطبے میں جو 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے پر 4 آیات پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ چاروں آیات میں تقوی کی نصیحت ہے کہ لوگوں اس رشتے کے نبھانے میں اللہ سے ڈرنا، یہ بڑا حساس اور نازک رشتہ ہے، ایک بول سے یہ جڑ گیا ایک ہی بول سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ رشتے کے اندر پھر کئی موقعوں پر واپسی کا امکان بھی کوئی نہیں ہے، تو اس رشتے کو نبھانے اور بچانے میں اللہ سے ڈرنا۔ سارا نکاح کا خطبہ تقوی سے بھرا پڑا ہے، تقوی سے، اللہ سے ڈرنا۔ عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے، مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اس رشتوں کو نبھانے اور بچانے میں اللہ سے ڈرنا۔ اللہ کو بیچ میں ڈال کے یہ رشتہ چلاؤ گے تو چلے گا، اللہ کو بیچ سے نکال کے یہ رشتہ چلانے کی کوشش کرے گا تو رشتہ نہیں چلے گا، یہ تعلق نہیں چلے گا۔
تو اللہ کو بیچ میں لے کر آنا اس رشتے کے چلانے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور میں نے جو آپ سے عرض کیا نا کہ یہ رشتہ سب سے زیادہ طاقتور بھی ہے، حساس بھی ہے، نازک بھی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ تو ادب احترام کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادب احترام کے لیے ماں باپ کا رشتہ بنایا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اہم بھی ہے، سب سے زیادہ باقی قائم رہنے والا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلا جو رشتہ ہے زمین اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بنایا، وہ ماں اور باپ کا نہیں تھا، وہ میاں اور بیوی کا تھا۔ زمین پر جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا جو باقی رہتا ہے وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا۔ بوڑھا بوڑھی بیچارے بڑی عمر میں جا کے باقی رہ جاتے ہیں، بیٹے بھی اپنے گھروں کے، بیٹیاں بھی اپنی گھروں کی، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، بوڑھا بوڑھی بیچارے باقی رہ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ جنت میں جانے کے بعد بھی یہی رشتہ باقی بچے گا، یہی رشتہ۔ بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے اپنے خاوندوں کے ساتھ، بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی جنتوں میں ہوں گے، باقی کون بچے گا؟ باقی وہی بیچارے جو دنیا کے اندر میاں اور بیوی تھے، بوڑھا بوڑھی تھے، وہی باقی دوبارہ بچ جائیں گے۔ تو یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی کا بنایا، دنیا کے اندر بھی یہی باقی بچتا ہے اور آخرت کے اندر بھی یہی باقی بچے گا۔ تو اسی وجہ سے اس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کہا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں تو آپ علیہ السلام کی بچپن میں انتقال کر دی، اور ماں کے ساتھ جو آپ علیہ السلام کے احکامات ہیں وہ صرف زبانی کلامی ہیں۔ قرآن کے اندر حکم دیا گیا، حضور نے فرمایا میری ماں باپ زندہ ہوتے تو نماز میں بھی میری ماں بلاتی، میں نماز توڑ کے بھی چھوڑ کے بھی چلا جاتا، لیکن بیویوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 38 سالہ زندگی ہے۔ وہ 38 سالہ زندگی میں سارے بے شمار احکامات ہیں، بے شمار کرنے کے کام ہیں۔ یہ 38 سالہ مثالی نمونہ میرے نبی علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس رشتے کو چونکہ ہم ہندوستانی ہیں، ہمارے ہاں اس رشتے میں افراط اور تفریط کا شکار ہو گئے، بعضوں نے اس کو ہی سب کچھ دیوی اور دیوتا بنا لیا، اور بعضوں نے اللہ معاف فرمائے اس رشتے کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ تو بڑا ہمارے ساتھ میاں بیوی کے رشتے کو بچانے نبھانے میں ظلم اور زیادتیاں ہوئیں۔ سمجھنے کی بات اس میں ہمیں قرآن و احادیث کی روشنی میں کہ ہر ایک کو اس کا مقام و مرتبہ دینا پڑے گا، ہر ایک کو اس کی جگہ دینی پڑے گی، تب جا کے یہ رشتہ نبھتا ہے اور چلتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی کہا ہے، باقی کسی رشتے کو قرآن کریم میں اپنی نشانی نہیں بتایا۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو بھی تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں۔ پھر اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کا ذکر کیا جس کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے۔ ان غیب کی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا، کسی کو بھی نہیں دیا۔ علامتیں بتائی ہیں کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، جمعہ کا دن ہوگا اور جناب جو ہے اس سے پہلے بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہو جائیں گی، سورج بڑی چمک کے ساتھ نکلے گا، موٹی موٹی علامتیں بتائی ہیں، موٹی موٹی علامتیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے سال میں کون سی صدی کا کون سا دن ہوگا، یہ اللہ نے کسی نبی کو بھی نہیں بتایا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش کہاں اور کتنی برسائے گا یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا محکمہ موسمیات والے پیشن گوئیاں کرتے ہیں فلانے دن بارش ہوگی، آسمان پر بادل ہوتے ہیں، بارش کوئی نہیں ہوتی۔ وہ پیشن گوئی کوئی نہیں کرتے بارش نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے۔ وہ کرتے ہیں تھوڑے وقت کی، زیادہ وقت تک برستی رہتی ہے۔ وہ زیادہ وقت کی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بارش ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا علم کسی کو نہیں دیا، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کن اوصاف کا حامل ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، سعادت مند ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔
یہ علم اللہ نے کسی کو، یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ بیبی بوائے ہے یا گرل ہے تھوڑے عرصے کے بعد، لیکن یہ کوئی نہیں پتہ چلا سکتا کہ یہ بچہ نیک وقت بنے گا، بد وقت بنے گا، کیا بنے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں کے اندر یہ بچہ کیا کرے گا، اللہ نے کسی کو علم نہیں دیا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرے گا، انسان کل کیا کرے گا، یہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، ہم نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ ہم ارادہ کس چیز کا کرتے تھے، ہو کیا جاتا تھا۔ ارادہ کرتے تھے کہ یہ کام کریں گے، کل وہ کام کریں گے، لیکن کل اس کام کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ارادہ کسی اور چیز کا کرتے تھے، ہو کچھ اور جاتا تھا، چاہتے کچھ اور تھے، کر کچھ اور جاتے تھے۔ تو ہم نے پہچانا کوئی اور طاقت بھی ہے جو ہمارے ارادوں کو توڑتی ہے۔ تو انسان کل کیا کرے گا کسی کو نہیں پتا۔ اپنا آج اچھا کریں، یاد رکھیں کل کی امید پہ نہ رہیں۔ جو لوگ کل کی امیدوں پر رہتے ہیں وہ اکثر اپنے آپ کو ضائع کر جاتے ہیں کہ کل کر لیں گے، کل آ جائے گی، پھر مستقبل میں جا کے یہ موقع مل جائے گا، کل کی عبادتیں شروع کر دیں گے، آج خیر ہے آج نہیں کرتے۔ یاد رکھیں جس کا آج اچھا نہیں ہے نا اس کا کل بھی اچھا نہیں ہے۔ جس نے اپنا آج اچھا بنا لیا، اپنا آج اپنے کنٹرول میں کر لیا، اپنے آج کو سنوار لیا، اپنا آج 24 گھنٹے شریعت کے مطابق گزار لیا، انشاءاللہ ایسے شخص کا کل بھی اچھا ہوگا، ایسے شخص کا کل بھی اچھا ہوگا۔ تو اپنا آج اچھا کریں، آج اچھا کرنے کے مکلف ہیں ہم، آج کل کی فکر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم سے کل کے بارے میں سوال نہیں کیا، کل کی نماز کے بارے میں، اگلے سال کے روزوں کے بارے میں، اگلے سال کی زکوٰۃ کے بارے میں، تو ہم اپنے کل کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوں، اپنا آج اچھا کریں، آج اچھا کرنے میں لگ جائیں۔ جس نے اپنا آج 24 گھنٹے کی زندگی اچھی کر لی نا، بس انشاءاللہ وہ شخص بڑے مزے میں ہے، وہ بڑی راحت اور آرام کے اندر ہے۔ تو انسان کل کیا کرے گا یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ پھر پانچویں جو چیز ہے غیب کی جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، موت کب اور کس جگہ پر آئے گی، انسان کہاں مرے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ خشکی پہ مرے گا، سمندر میں مرے گا، ہواؤں میں مرے گا، گھر پہ مرے گا، ہسپتال میں مرے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ بس انسان عافیت والی موت کی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامتی والی ایمان و عمل کی حالت والی موت عطا فرمائے، یہ دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ مدینہ منورہ میں چلے آئے، ساری زندگی وہاں پڑھا پڑھایا، وہاں پڑھاتے رہے، دین کی خدمت کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی ٹھاٹھ باٹھ عطا کی تھی۔ یہ جس جوڑے کو ایک دفعہ پہن لیتے تھے اور جو جوڑا پہن کے احادیث مبارکہ پڑھایا کرتے تھے، ساری زندگی پھر دوبارہ جوڑا نہیں پہنتے تھے۔ ان کے لیے سال کے 365 سوٹ پہلے بنا دیے جاتے تھے، بس وہ جوڑا پہن کر حدیث پڑھائی اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے، دوسرے دن دوسرا جوڑا پہننا کرتے تھے۔ بڑی شاندار ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑی محبت تھی، اپنا حج کا فریضہ ادا کر دیا۔ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد دل بڑا چاہتا تھا کہ ہر سال میں بیت اللہ جاؤں، عمرے کروں، حج بھی کروں، لیکن دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرما، میں یہی مرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ فوت ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک سے نکل کر ان کا انتظار کریں گے اور ان لوگوں کو لے کر حشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جنہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود لے کے حشر کے میدان کی طرف جائیں تو ان کے جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ یقینی اور پکے جنتی ہیں۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ میں فوت ہونے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے اجر و ثواب ہیں۔ جنت البقیع میں دفن کے اپنے مزے، اپنے اجر و ثواب ہیں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ جنت البقیع کے اندر فوت ہو جائے، وہاں کا اس کو دفن نصیب ہو جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو امام مالک کی بھی یہی تمنا تھی،
وہ ڈرتے تھے کہ اگر میں مدینہ منورہ سے نکلا اور میری راستے کے اندر موت ہو گئی تو میں مدینہ منورہ کا دفن چاہتا ہوں، کہیں اور کی تدفین نہیں چاہتا۔ تو امام مالک وہ عمرے کرنے نہیں جاتے تھے، حج پہ نہیں جاتے تھے، نہ عمرے پہ جاتے نہ حج پہ جاتے، اپنے شہر کے اندر ٹھہرے رہتے، لیکن دعا بڑی کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ کسی طرح سے مجھے بتا دے، کسی طرح سے مجھے سمجھا دے کہ میری موت کب آئے گی، میں کب مروں گا۔ اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ مجھے میری موت کا وقت بتا دے، یا اللہ مجھے میری موت کا وقت بتا دے، مجھے موت کہاں پر آئے گی تاکہ پتہ چل جائے کہ ابھی میری موت میں اتنے دن باقی ہیں اور میں تیرے گھر کا طواف کر کے آ جاؤں۔ تو ایک دن خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ 5 انگلیاں دکھا کے چلے گئے، 5 انگلیاں۔ اب امام مالک پریشان کہ 5 سے کیا مراد ہے، 5 دن، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال یا 50 سال، کتنی زندگی مراد ہے، سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا اور کہا جاؤ ابن سیرین کے پاس جاؤ، کہ اس وقت روئے زمین پر ابن سیرین سے بڑھ کر کوئی خوابوں کی تعبیر کا علم جاننے والا نہیں ہے، ابن سیرین کے پاس جاؤ، وہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتائے گا، اور جا کے اس کو میرا نام نہ بتانا، بس یہ بتانا کہ ایک آدمی نے خواب کے اندر فرشتے کو دیکھا اور 5 انگلیاں دکھا کے چلا گیا۔ امام مالک کا شاگرد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں گیا، اور جب ان کا درس ختم ہوا تو اس نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ یا امام دار الہجرہ، اے مدینہ منورہ کے امام، آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص خواب کے اندر فرشتے کو دیکھے اور 5 انگلیاں دکھا کے چلا جائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ امام ابن سیرین نے کہا کہ دیکھنے والے کا نام بتاؤ، کس نے یہ خواب دیکھا ہے؟ شاگرد کہنے لگا نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں بتا سکتا، نام دیکھنے والا کون ہے؟ امام ابن سیرین نے کہا کہ نہیں، پھر میں بھی تعبیر نہیں دیتا۔ شاگرد کہنے لگا آپ برائے مہربانی تعبیر دیں، مجھے نام بتانے کی اجازت نہیں ہے، اجازت ہوتی تو میں بتا دیتا۔ ابن سیرین نے پھر خود کہا کہ اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر امام مالک کے علاوہ یہ خواب کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہ امام مالک کی وہ شخصیت ہیں جن کو یہ خواب نظر آ سکتا ہے۔ امام مالک سے جا کے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزوں کا جو فرشتے نے اشارہ کیا ہے، 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، آپ کو بھی نہیں بتایا جا سکتا آپ کی موت کب اور کہاں آئے گی، یہ علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ غیب کی چابیاں ہیں، 5 چیزیں۔ تو یہ 5 چیزیں وہ یہ سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا۔ وینزل الغیث، اللہ بارش کب کہاں کتنی برسائے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، نیک وقت ہے بد وقت ہے، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کل کو کیا کرے گا، کتنی روزی کمائے گا، کل کا دن کیسا گزرے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان کی موت کس جگہ پر آئے گی، کب مرے گا، کیسے مرے گا، یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ جب اللہ نے یہ نبیوں کو نہیں دیا تو اے امام مالک یہ علم آپ کو بھی نہیں دیا جا سکتا، آپ کو بھی نہیں دیا جا۔ تو یہ جو اخباروں میں آتا ہے نا، آپ کا کل کا دن کیسا رہے گا، اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ سب شرکیہ باتیں ہیں، ان کو پڑھ کر اپنے کاروبار کو طے کرنا سخت حرام ہے۔ یہ ستاروں کی چال دیکھ کر اور برجوں کی چال دیکھ کر جناب اندازے لگانا کہ کل کا دن کیسا گزرے گا، پھر جو ان کو پڑھتا ہے نا اس کا دن اسی حساب سے گزرتا ہے۔ وہ پھر وہم کا مریض، نفسیاتی مریض اپنا کاروبار ان برجوں کو دیکھ کے کرتا ہے کہ یہ برج اب کہاں پہ آ گئے اور اس مہینے میں کیا ہوگا کیا۔ تو یہ تو پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کسی انبیاء کو بھی نہیں بتائی ہیں، تو یہ حرام ہے، سخت حرام، ان پیشن گوئیوں یا ان ستاروں کی چال کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنا یا اپنے آپ کو آگے بڑھانا، تو ان چیزوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، نہ ماننا چاہیے۔ تو یہ آیت جو ہے سورہ لقمان کی جو آخری آیت ہے، اس کو مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے، غیب کی چابیاں۔ یہ غیب کی 5 چابیاں ہیں
جن کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ یہاں موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ کچھ میں نے آپ سے ذکر کر دی۔ پھر سورۃ سجدہ ہے، سورہ سجدہ۔ اچھا، سجدے کے حوالے سے میں ایک چیز ذکر کر دوں۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں احناف کے ہاں۔ سورہ حج کا دوسرا سجدہ نہیں ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، یہ سجدہ نہیں ہے۔ 14 سجدے ہیں، 14 سجدے کرنا یہ واجب ہے، واجب۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان تلاوت کر رہا ہو، اس کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا سجدہ۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان تلاوت کر رہا ہو تو تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ آ جائے تو اس سجدے والی آیت کے آخر میں پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہے، سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہے۔ اگر انسان اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے یا آہستہ، وہ تو سجدہ کرے گا۔ اگر سننے والے نے سن لیا اور اس کو پتہ تھا، آیت سجدہ کا نہیں پتہ تھا، اس پر سجدہ کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات، آیت سجدہ کوئی بار بار تلاوت کر رہا ہے، بار بار پڑھ رہا ہے، اگر تو ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے بار بار پڑھ رہا ہے تو ایک ہی سجدہ کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آیت سجدہ کو گھوم پھر کے پڑھ رہا ہے، کئی جگہوں پر پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ کئی سجدے کرے گا جتنی جگہوں پر گھوم پھر کے پڑھ رہا ہے۔ جیسے حفظ والی بچیاں یا حفظ والے بچے ایک جگہ پر بیٹھ کر یاد کر رہے ہیں، ایک ہی سجدہ کریں گے۔ گھوم پھر کے پڑھ رہے ہیں تو جتنی دفعہ پڑھی اتنے سجدے کریں گے۔ یہ تو ہے سجدے کا۔ اب سجدہ کریں گے کیسے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان بیٹھا بیٹھا جہاں بیٹھا ہے، جیسے تلاوت کر رہا ہے، سجدے میں چلا جائے، قبلہ رخ ہو، بس نیت یہ کر لے کہ سجدہ تلاوت جو کہ واجب ہے ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کر کے سجدہ میں چلا جائے۔ اس میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، نہ اس میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے نہ ہی سلام پھیرنا ہے۔ تو سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے جو کہ واجب ہے، واجب کہ انسان بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلا جائے یا کھڑا ہو کر سجدے میں چلا جائے۔ دونوں آپشن شریعت نے دیے ہیں کہ کھڑا ہو کے سجدے میں چلا جائے یا بیٹھے بیٹھے سجدے میں چلا جائے، لیکن اس میں نیت صرف بس اتنی ہے کہ سجدہ تلاوت جو کہ واجب ہے، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے۔ سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، اور اس کے بعد بیٹھ کے نہ سلام پھیرے گا نہ کچھ اور، اپنی عبادت میں اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔ اچھا، سجدہ تلاوت یہ ہر سجدہ آنے والی آیت پر کر سکتا ہے، یہ بھی اختیار ہے، یا سارا قرآن کریم مکمل کر لے، ہر قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد اکٹھے 14 سجدے کر لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ 14 سجدوں کا طریقہ کیا ہوگا؟ 14 سجدے اکٹھے کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انسان پہلی دفعہ کھڑے ہو کے سجدہ کرے اور باقی 14 سجدے بیٹھے بیٹھے کر لے۔ پہلی دفعہ کھڑے ہو کے سجدے میں جائے، سجدہ کرے، پھر بیٹھ، بس نیت ایک ہی دفعہ کر لے کہ اللہ قرآن کریم کے جو 14 سجدے واجب ہیں میں وہ 14 سجدے کرنے لگا ہوں، تو کھڑے ہو کے سجدے میں جائے، سجدے میں انسان پھر بیٹھ جائے، پھر دوبارہ سجدے میں، اس طرح اکٹھے 14 سجدے کرنے سے انسان کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ تو سجدہ تلاوت جو ہے یہ واجب ہے، پڑھنے والے پر بھی واجب ہے، سننے والے پر بھی واجب ہے۔ یہ زندگی میں انسان جتنے قرآن کریم مکمل کرے گا، ہر قرآن کریم پر 14 سجدے کرنا واجب ہیں۔ اب یہ انسان اسی وقت کر لے یا اکٹھے کر لے، شریعت نے اس کا اختیار دیا ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار کے اندر ہے، جیسے چاہے مرضی کرے۔ اچھا، یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بتائے ہیں اور مجرموں کا حال بتایا ہے کہ مجرم قیامت کے دن کیسے ہوں گے، کہ مجرم قیامت کے دن سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جاتا اور ہم نیک اعمال شروع کرتے،
تمنا کریں گے قیامت کے دن مجرم یا اللہ ہمیں ایک موقع دے دے, ہم دنیا میں جائیں گے, تجھے راضی کریں گے, تیری مان کر آئیں گے, ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, یا اللہ ہمیں ایک موقع عطا کر دے, اب تجھے ناراض نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تمہیں سمجھانے کے لیے قرآن بھی بھیجا تھا, میرے نبی کا فرمان بھی تھا, علماء بھی تمہیں بتایا کرتے تھے, تمہیں ڈرایا کرتے تھے, لیکن تم نے اس سانس کو چانس کو سانس نہیں جانا, تم نے سمجھنے کی کوشش کی, اب تم نے سب دیکھ لیا, اب تمہیں واپسی کا موقع نہیں دیا جائے گا, اب واپسی کا موقع نہیں دیا. اس وقت ہر مجرم تمنا کرے یا اللہ ایک موقع دے دے, جا کے تجھے راضی کر آئیں گے, لیکن اللہ اس وقت موقع نہیں دیں گے. تو اسی وجہ سے جب تک ہماری سانس ہے اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے, جتنا اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کر لیں. تو مجرموں کا حال یہ ہوگا, روئیں گے, چیخیں گے, چنگھاڑیں گے, چلائیں گے, یا اللہ ایک موقع دے دے, نرجع انا کنا نعمل, ہم اچھے کام کریں گے, تجھے راضی کریں گے, لیکن اللہ موقع نہیں دیں گے. دوسری طرف ایمان والوں کا حال کیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کے سامنے جھکے رہتے تھے, راتوں کو اپنے بستروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے, وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے, اللہ کی رحمت کی امید میں لگے رہتے تھے, اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. یہ قیامت کے دن خوش ہوں گے, اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ٹھنڈی ہوائیں چلائیں گے. جب کسی چیز کا بھی سایہ نہیں ملے گا, اللہ اپنے عرش کا سایہ ان کو دیں گے. مشکے کے ٹیلوں پر سیر کر رہے ہوں گے, اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح سے مزے کروائے گا. تو مجرموں کا حال بھی ذکر کیا اشارتاً, اور ایمان والوں کا حال بھی ذکر کیا کہ وہ کس حالت میں ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب یہاں پہ 21ویں پارے میں ذکر کی ہے. سورہ احزاب کے اندر جو غزوۃ الاحزاب پیش آیا اس کا ذکر کر دیا. یہ اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو موٹی موٹی ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا اشارہ کیا. زکوٰۃ کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارے کیے ہیں کہ میرے بندے وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یاد رکھیں, آج میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں موٹے موٹے مسائل ذکر کر دوں کہ زکوٰۃ فرض کس پہ ہے اور دینی کس کو ہوتی ہے, اور زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل کیا ہیں. موٹا سا ضابطہ یاد رکھیں, 5 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. 5 چیزیں ہوتی ہیں, شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آج پھر دہرا دوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن کے اندر پختہ ہو جائے. سونے پر زکوٰۃ ہے, چاندی پر زکوٰۃ ہے, نقدی پر زکوٰۃ ہے. انویسٹمنٹ, اگر کسی نے سرمایہ کاری کی ہو, وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس پر زکوٰۃ ہے سرمایہ کاری پر. اور وہ پیسے جو ہم نے لوگوں سے لینے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہے, ان پر بھی زکوٰۃ. تو 5 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ ہے. سونے پر, چاندی پر, نقدی پر, وہ نقدی کسی بھی شکل میں ہے, پاؤنڈز کی شکل میں, ڈالر کی شکل میں, پیسوں کی شکل میں, جس طرح بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور وہ پیسے جو انویسٹمنٹ ہم نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے, ہم نے کسی کو بھی دیے ہوئے ہیں. بسا اوقات عورتیں بھی اپنے پیسے دے کے رکھتی ہیں کہ میرے بھائی یہ ہمارے پیسے لے کے کاروبار کریں, تو وہ پیسہ جو کاروبار میں لگا ہوا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے. اور وہ پیسہ جو لوگوں کے پاس ہے اور ملنے کی امید ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. آپ نے اپنی بہن کو, بھائی کو 1 لاکھ روپیہ ادھار دے دیا, آپ کو اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں اس میں پھر اختیار ہے, آپ چاہیں تو فی الفور دے دیں. اگر اس نے آپ سے 3 سال کی مہلت مانگی ہے کہ 3 سال کے بعد آپ کے پیسے واپس کروں گا, تو اب یہ اختیار ہے کہ اسی سال اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دے دیں, یا جب وہ آپ کو پیسے واپس کر دے 3 سال کے بعد اکٹھے 3 سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں. اس میں شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے. اچھا, ایک چیز ہو گئی, ان 5 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. پھر اس میں سے کیا کریں گے, زکوٰۃ ادا کرتے وقت جو پیسہ آپ نے لوگوں کو دینا ہے وہ نکال دیں گے, اس کو مائنس کر دیں گے, اس کو مائنس کر کے باقی پیسوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے. اب یہ سمجھ لیں کہ غلط فہمیاں یہاں پہ کیا ہیں. عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولہ کے اوپر زکوٰۃ ہے, اگر 7.5 تولہ سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر کسی خاتون کے پاس آدھا تولے سونا ہونا اور 20,000 روپے ہوں تو ایسی عورت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے.
عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں۔ یاد رکھیں ایسا نہیں۔ یہ کب ہے 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی؟ یہ اصل میں شروع زمانے میں صرف 2 کرنسیاں تھیں، سونا اور چاندی۔ 7.5 تولے سونا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتا تھا۔ یہ 7.5 تولے سونا تھا 20 دینار۔ 20 دینار کو جب کنورٹ کیا تولوں میں تو بنا 7.5 تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی یہ ہوتی تھی 200 درہم چاندی کے سکے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ 200 درہم والا زکوٰۃ دے گا، 20 دینار والا زکوٰۃ دے گا، کہ 20 دینار برابر ہوتے تھے 200 درہم کے۔ تو جن کے پاس یا 200 درہم ہو جائیں یا 20 دینار ہو جائیں تو وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ ہوتا تھا۔ اب ہم نے ان کو جب کنورٹ کیا تولوں کے اندر وہ بن گئے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی۔ لیکن جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی، آگے بڑھتی گئی، تو ویسے ویسے سونا چاندی کی کئی شکلیں آ گئیں۔ پیسہ جو ہوتا ہے اس کے بیک پہ بھی سونا چاندی ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اور ہم نے لوگوں سے پیسے لے ہونا تو یہ بھی سارا سونا چاندی کی شکل کے اندر پیسوں کی شکل میں کنورٹ ہو گیا۔ تو 7.5 تولے کا مطلب یہ تھا اگر دنیا میں کوئی عورت اور مرد ایسا ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے، باقی نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ اس کی سرمایہ کاری ہے، نہ اس نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، اگر کوئی مرد اور عورت ایسا ہے تو اس کے اوپر پھر لازمی ہے کہ پھر 7.5 تولے سونا ہو۔ اس کے پاس اگر 7 تولے بھی ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے 7 تولے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، نہ اس کی سرمایہ کاری ہے، نہ ہی اس نے لوگوں سے پیسے لینے ہیں، تو پھر تو کہا جائے گا اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائیں۔ لیکن کوئی عورت ایسی ہے یا کوئی مرد ایسا ہے جس کے پاس یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑے سے پیسے ہیں، اس نے تھوڑی سی سرمایہ کاری کی ہے، لوگوں سے تھوڑے پیسے لینے ہیں، اگر یہ سب تھوڑا تھوڑا ہو تو پھر ملا کر کیا کریں گے؟ اگر یہ ساری چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہیں تو ایسے مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ مثلا کوئی عورت ہے، اس کے پاس آدھا تولہ زیور ہے، آدھا تولہ زیور بنا 50,000 روپے کا، چاندی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 3 اس کے پاس 20,000 روپے ہیں۔ اب یہ 50 اور 20,000 یہ بن گئے 70,000۔ اس نے سرمایہ کاری کوئی نہیں کی ہے، اس نے اپنی بہن سے 5,000 روپے بھی لینے ہیں، یہ بن گئے 75,000، یا 5,000 کی اس نے کمیٹی جمع کروائی ہوئی ہے تو پھر بھی وہ کاؤنٹ ہوں گے، یہ بن گئے 75,000۔ تو 75,000 سونا آدھا تولہ ملا کے، 20,000 جو اس نے رکھے ہوئے تھے وہ ملا کے، 5,000 بہن سے لینے وہ ملا کے بن گئے 75,000، جو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں، جو آج کل 72,000 ہے۔ تو ایسی خاتون کو بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، یہ بھی زکوٰۃ دے گی۔ حالانکہ ہمارے ایسی عورتیں زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں میرے پاس تو 1 تولے سونا ہے، میرے پاس تو 2 تولے سونا ہے۔ تو 2 تولے سونا تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے، اور تھوڑے بہت پیسے تو 1 روپیہ تو کم از کم ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ والی تاریخ میں اس کے پاس 1 روپیہ بھی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو یاد رکھیں، اس غلط فہمی سے نکلیں، اور اس غلط فہمی سے اوروں کو بھی نکالیں۔ اور اس چکر میں کئی عورتوں نے جن کے پاس 4 5 تولے سونا تھا، ساری زندگی اپنے سونے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ یاد رکھیں، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑی سخت ڈانٹ پلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو لوگ اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتے نا، اللہ
تعالیٰ ان کے سونا چاندی کو، پیسوں کو قیامت کے دن کوڑا بنائیں گے، ان کو تختہ بنایا جائے گا، اسی کوڑے سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے چہروں کو داغا جائے گا، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور مارتے ہوئے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ سونا چاندی ہے جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اب زکوٰۃ نہ دینے کا مزہ چکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک گنجا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والوں پہ مسلط کر دے گا، جس سے وہ ان کے جبڑے پکڑے گا، جبڑے پکڑ کے ڈسے گا، کاٹے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تمہارا خزانہ، میں تمہارا سونا چاندی، میں تمہارا زیور ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم تک ڈسنے کے لیے مسلط کر دیا ہے۔ وہ ایک دفعہ انسان کو کاٹے گا تو انسان موم بن کر پگھل جائے گا، اللہ دوبارہ زندہ کریں گے، وہ دوبارہ ڈسے گا، کاٹے گا، انسان اس کے زہر سے پھر پگھلے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے اور مارتے رہیں گے، یہ سزا اس کو دی جاتی رہے گی۔ قارون نے کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیوں دھسایا؟ زکوٰۃ دینے سے تو انکار کیا تھا، کہنے لگا یہ مال تو میں نے کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس گناہوں کی وجہ سے حسد میں مبتلا کیا، اس نے تہمتیں لگائی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے زمین میں دھسا دیا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کی بڑی سخت سزائیں ہیں، بڑے سخت قسم کے گناہ ہیں۔ تو جن عورتوں نے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی سابقہ میں، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں، تھوڑی ادا کرنا شروع کر دیں۔ پیسہ نہیں بنتا، پچھلے 10 سالوں میں ان کے پاس 3 تولے زیور تھا، تو اب یہ 10 سالوں کا 30 تولے بن گیا، 30 تولے زیور کی زکوٰۃ ادا کریں گی۔ کوشش کریں کہ اپنے آخری سانس نکلنے سے پہلے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے دیں، ادا کر دیں۔ نہیں خدا نہ خواستہ اکٹھی دی جاتی، تھوڑی کر کے دے دیں۔ ہر مہینہ بھی انسان دے سکتا ہے، 2 ہزار 1 ہزار کر کے، جیسے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایک مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہر صورت عورتوں کو اپنے زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو غلط فہمی جو ہے وہ عورتیں یہ سمجھتی آتی تھی کہ 7.5 تولے پر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کوئی عورت دنیا میں ایسی ہے کہ جس کے پاس سونے کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو تب شریعت کہتی ہے کہ 7.5 تولے ہوگا۔ لیکن اگر تھوڑی چیزیں ہوں، جیسے ہمارے یہاں تھوڑی ہوتی ہیں، تھوڑا سا پیسے بھی ہیں، تھوڑا سا زیور بھی ہے، تھوڑی سی چاندی بھی ہے، تو اب سب چیزوں کو ملا کر پھر 7.5 تولہ نہیں دیکھیں گے، پھر ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھیں گے، جو اب کی تاریخ میں 72,000 ہے۔ تو جس کے پاس 72,000 کا سونا چاندی پیسے بن جاتے ہیں، ایسے مرد عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایسی بچی کے اوپر بھی، اگر کوئی بچی 15 سال سے بڑی ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہیں، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ بھی زکوٰۃ دے گی۔ نمبر 2 چیز جو ایک بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے۔ بچیاں کہتی ہیں، مرد کہتے ہیں میرے پاس پیسہ رمضان سے 1 مہینے پہلے آیا ہے، یہ میری امی کی طرف سے، سسرال کی طرف سے 1 مہینہ پہلے گفٹ ملا ہے، تو اس پر تو سال نہیں گزرا۔ یاد رکھیں، زندگی میں پہلی دفعہ سال گزرنا ضروری ہے جب اللہ نے مال دیا تھا۔ ایک دفعہ سال گزر گیا تو پھر کسی مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ والی تاریخ سے 1 دن پہلے بھی آیا تو اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ آپ یکم رمضان کو اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ نے طے کر رکھا ہے یکم رمضان، اب 28 شعبان کو آپ کے پاس کہیں سے 1 لاکھ روپیہ آ گیا، آپ کے میاں جی نے آپ کے لیے کوئی رنگ بنوا دی، والدہ یا والد کی طرف سے اس میں جہیز میں کوئی چیز آ گئی، یا میراث میں کوئی چیز آ گئی، یا سسرال کی طرف سے کچھ آ گیا، اب وہ 2 دن پہلے آیا رمضان سے، تو آپ کو اپنے اس مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی جو زکوٰۃ والے دن سے 2 دن پہلے آیا ہے، 2 دن پہلے آیا، اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے اہم ہیں، یہ فرائض کے اندر داخل ہیں، اور ان میں ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں، نہ لوگ بتاتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، اس وجہ سے میں یہ ڈیٹیل سے آج بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک دفعہ سال گزرنا ضروری ہے، باقی کسی مال پر بھی سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ 1 دن پہلے آئے اس کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ 2 چیزیں۔ تیسری بات ہے اچھا اگر 1 دن پہلے مال چلا گیا تب زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ مثلا آپ نے یکم رمضان اپنی زکوٰۃ کی تاریخ طے کر رکھی ہے،
28 شعبان کو آپ نے اپنا زیور بیچ کر رہنے کے لیے گھر خرید لیا، 28 شعبان کو آپ نے اپنا زیور بیچ کر اپنی بیٹی کے لیے سامان خرید لیا، اب اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ یکم رمضان کو آپ نے دیکھنا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، یکم رمضان کو آپ نے 5 چیزیں گن لینی ہیں، اپنا سونا چاندی نقدی مال تجارت، وہ پیسے جو لوگوں کو دیے ہوئے ہیں اس کا حساب آپ نے اپنی جو تاریخ طے کر رکھی ہے اس تاریخ کو آپ حساب لگا لیں، اس کے پہلے جو آیا یا چلا گیا اس کا حساب نہیں ہوگا، اس دن آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کتنا ہے، تو اس سے پہلے چلا گیا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر ایک غلط فہمی جو ہمارے ہاں رائج ہے وہ ہم نے رمضان کو زکوٰۃ والا مہینہ سمجھ لیا، حالانکہ رمضان زکوٰۃ والا مہینہ نہیں ہے، یہ ہر مرد و عورت کی الگ الگ تاریخ ہوتی ہے، زکوٰۃ ان پر کب فرض ہوئی؟ عام طور پہ بچیوں پہ عورتوں پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جس دن ان کی شادی ہوتی ہے، شادی والے دن ان کے پاس سسرال کی طرف سے بھی زیور آتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی آتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، تو اسی دن وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں۔ اب رمضان میں تو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی نہیں ہیں، شادیاں تو ہوتی ہیں ہمارے یہاں سردیوں کے مہینوں میں، جنوری فروریوں میں، دسمبر میں، اور ہم زکوٰۃ کا انتظار کرتے ہیں رمضان کے مہینے کا، حالانکہ صاحب نصاب بچیاں میں نے کیا کہا کہ بنتی ہیں جس دن ان کی شادیاں ہوتی ہیں، یا آج کل بچیاں جاب بھی کرتی ہیں، وہ جاب میں سے پیسے جمع کرتے 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 جس دن بچی کے اکاؤنٹ میں 72,000 روپے ہو گئے اس دن وہ بچی صاحب نصاب بن گئی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یا جس دن بچی نے وہ اپنے اس کے پاس ایک آدھا تولے کی بھائیوں نے والدہ نے رنگ بنوا دی، سپوز وہ بنی 50,000 کی، اس نے جاب شروع کر دی، اب جاب شروع کی ہے تو اس کے پاس سیلری پہلے آئی 10,000 وہ کھا پی گئی، اگلی سیلری آئی 10,000 اس نے 5,000 بچا لیے، 3-4 سیلریوں میں اس کے پاس 25,000 جمع ہو گئے، تو جس دن اس کے پاس یہ 25,000 پلس اس کی 50,000 کی جویلری، اور وہ سپوز جا کے ہوئے مارچ کے مہینے میں، تو مارچ کا مہینہ اس کی زکوٰۃ کی ادا کرنے کا مہینہ ہے، ایسی خاتون اور بچی کو چاہیے کہ ہر سال مارچ میں اپنی زکوٰۃ ادا کرے، لیکن چونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں یا ہمیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو ہم نے پھر وہ رمضان کے مہینے کو اپنی زکوٰۃ والا مہینہ طے کر لیا، تو چلیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نقصان یہ اس میں لازم آتا کہ خدا نہ خواستہ ہم نے اگر رمضان والے مہینے کا انتظار کیا اور زکوٰۃ پہلے فرض تھی، اسی حالت میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر زکوٰۃ ادا کیے چلے جائیں گے، تو یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش تو یہ کریں کہ جو آپ کی تاریخ جب اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا، مالدار بنایا، اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کا انتظار نہ کریں، لیکن چونکہ اب ہم نے عادت بنا لی ہے رمضان کی، اب اپنے آپ کو اسی عادت پہ رکھیں اور تھوڑے سے پیسے اضافی دے دیں تاکہ ہمارے ذمے کوئی دین یا زکوٰۃ کے طرف سے پیسے واجب اور باقی نہ رہیں۔ اس میں یہ ہو گیا۔ اچھا، یہ 2-3 باتیں ہوگی۔ ایک بات یہاں پہ یہ ہے، بعض عورتیں وہ اپنے ہاں زیور رکھتی ہیں کہ بچیوں کی شادی کریں گی، یاد رکھیں زیور جس نیت سے بھی رکھا جائے وہ استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، زیور بچیوں کے جہیز کے لیے شادی کے لیے رکھا جائے، یا زیور حج عمرے کی نیت سے رکھا جائے، یا زیور رکھا جائے کہ اس سے مدرسہ یا مسجد بنوائیں گے، اس زیور کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جس نیت سے بھی آپ نے زیور رکھا ہے ہر صورت میں زیور کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، وہ معاف نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ہمارے ہاں پلاٹ خرید لیتے ہیں بچیوں کے لیے، تو اگر تو پلاٹ خریدا ہے کہ اس میں میری بچی رہے گی، یا کوئی بھی پلاٹ انسان نے خریدا ہے رہائش کے لیے، تو رہائش والے پلاٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پلاٹ لیا ہے کہ اس کو بیچ کر کہیں اور گھر بنائیں گے تو پھر اس پلاٹ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے ہم کمیٹی جمع کروا کے رکھتے ہیں، ہم نے 70,000 روپے جمع کروا دیے کمیٹی میں، ابھی ہماری بیسی نہیں نکلی، کمیٹی نہیں نکلی، تو جو پیسے ہم نے کمیٹی میں جمع کروائے ہیں 70,000، ان 70,000 کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔
ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ موٹی موٹی سی باتیں ہیں، مسئلے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سارے رہ گئے، ان میں سے پوچھ لیا کریں، اس میں بڑے حساس اور نازک مسئلے ہیں، موٹے موٹے اصول ضابطے میں نے ذکر کر دیے ہیں، باقی ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تاکہ یہ باتیں بھی اس کے اندر جو ہیں وہ ذکر ہو جائیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ میں جو غلط فہمیاں ہیں کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ 7.5 تولے پر ہے، آپ کو میں نے اس کا فلسفہ بتا دیا، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے، زندگی میں پہلی دفعہ سال گزرنا ضروری ہے، باقی جو مال دوران سال ایک دن پہلے بھی آیا اس کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے بچوں بچیوں کے لیے جو پیسہ رکھا ہوا ہے، جس مرضی نیت سے رکھا ہو اس پیسے کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ زیور استعمال کے لیے ہو، لاکر میں رکھا ہو، وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، ڈلی کی شکل میں ہے، ہر صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کی معافی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر شریعت نے بڑے سخت قسم کی ڈانٹ پلائی ہے اور بڑے سخت قسم کے وبال جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ یہاں آگے چل کے جی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ روم کے اندر نا، یہ جو سورہ روم ہے، الف لام میم غلبت الروم، یہاں کچھ مسائل شرط کے حوالے سے ذکر کیے ہیں، وہ میں آپ کو ذرا اشارہ اس کی طرف کرا دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے نا، تو ایران والوں نے روم والوں پر حملہ کیا، چونکہ ایران کے لوگ تھے آگ کے پجاری، آتش پرست، اور روم کے لوگ تھے عیسائی، یہ اہل کتاب تھے۔ آپ علیہ السلام بھی اہل کتاب ہیں، مسلمان بھی اہل کتاب ہیں، عیسائی بھی اہل کتاب ہیں، تو ظاہری بات ہے جب انسان جو اہل کتاب ہو تو ایک کا میلان دوسرے کی طرف ہو جاتا ہے۔ مشرکین راضی تھے ایرانیوں سے کہ یہ بھی ہماری طرح بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آگ کے پجاری ہیں، تو روم والوں نے ایران والوں نے روم والوں کو شکست دے دی، ایران والے فتح کرتے گئے، تو مشرکین مکہ خوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کو تانے دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ جیسے وہ ایران والے رومیوں پر غالب آ گئے ہیں اور وہ ایران والے آگ کے پجاری ہیں اور اہل کتاب پر غالب آ رہے ہیں، ایسے ہم بھی مکہ کے لوگ تم مسلمانوں پر غالب آئیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہم بھی اہل کتاب، روم والے بھی اہل کتاب، ہم شکست کھا رہے ہیں، وہ بھی شکست کھا رہے ہیں، تو کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، ایک دن آئے گا ان قریب ہی روم والے ایران والوں پر غالب آ جائیں گے، تو جیسے روم والے ایران والوں پر غالب آئیں گے ایسے ہی یہ مسلمان مکہ مکرمہ کے مشرکین کے غالب آ جائیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو مشرکین مکہ وہ بڑے پریشان ہوئے اور آپے سے باہر ہو کے کہنے لگے کہ ہم یہ جھوٹی باتیں نہیں مانتے۔ ابی بن خلف مقابلے پر آ گیا، وہ کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم مسلمان بھی غالب آ کے رہیں گے تم پر، جیسے تھوڑے سالوں میں روم والے اہل کتاب عیسائی یہ آگ کے پجاریوں پر غالب آئیں گے۔ تو یہ امیہ بن خلف کہنے لگا، ابی بن خلف کہ شرط لگاتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا شرط لگا لو۔ اس وقت تک چونکہ شرط کے ناجائز ہونے کے احکام نہیں آئے تھے، شرط حلال تھی، شرط لگانا جائز تھا۔ ابو بکر صدیق نے شرط لگا لی کہ 3 سالوں کے اندر 10 اونٹ لگا لو اور یہ روم والے یہ مشرکین پہ غالب آ جائیں گے، آگ کے پجاریوں پہ غالب آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق شرط لگا کے آگے آ کر رسول اللہ سے ذکر کیا کہ میں نے ابی بن خلف کے ساتھ 10 اونٹوں کی شرط لگا لی ہے کہ 3 سالوں میں روم والے یہ ایران والوں پہ غالب آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فی بضع سنین، اس سے 3 سال مراد نہیں ہے، 3 سے لے کے 10 سال تک مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں، دیکھیں ابو بکر صدیق اس آیت کا مطلب یہ سمجھے 3 سال، جبکہ رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ نہیں 3 سال مراد نہیں ہے، 3 سے لے کے 9 سال، کسی بھی سال اللہ تعالیٰ روم والوں کو فتح یاب کر سکتا ہے۔ آپ جا کر امیہ بن خلف سے کہیں کہ ایسا کرتے شرط کی مدت بھی بڑھا لیں اور شرط کی مقدار کی تعداد بھی 100 اونٹ کر لیتے ہیں اور 9 سال کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ نقطہ بھی بتایا کہ قرآن کریم کو انسان خود سے نہیں سمجھ سکتا جب تک رسول اللہ کے تفسیر کو بیچ میں نہ لے کے آ رہا ہے۔
اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ براہ راست قرآن کریم کا ترجمہ نہ پڑھا کریں، تفسیر کو پڑھا کریں۔ تفسیر کا بغیر قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا۔ ابوبکر صدیق جیسے شخص نہیں سمجھ سکے جب تک اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں کر دی، تو بغیر وضاحت کے قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ابوبکر صدیق نے شرط لگا لی اور کہا کہ ایسا کرو کہ 100 اونٹ کر لو اور جو ہے وہ 9 سال کی مدت تک کر لو۔ تو چنانچہ ایسا ہوا، 7ویں سال اللہ تعالیٰ نے 7 سال ہونے کے اوپر جب آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روم والوں کو فتح دی اور ایران والوں کو شکست دے دی۔ اب وہ امی بن خلف وہ اپنی یہ قسم ہار گیا اور یہ جو شرط لگائی تھی یہ ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو فتح عطا کی، تو وہ چونکہ جو بھی تھے لیکن اپنی بات کے پکے ہوا کرتے تھے، 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ دیے۔ اب یہ 100 اونٹ لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا کہ میں نے شرط جیت لی ہے، ان 100 اونٹوں کا کیا کریں؟ تو اس وقت شرط کے حرام ہونے کے احکام بھی اللہ نے اتار دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام مال ہے، اس کو صدقہ کر دو، حرام مال ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ اب یہاں آپ کو میں 2 چیزیں بتانے لگوں، غور سے سنیے گا۔ ایک تو پہلے اس کو سمجھ لیں کہ شرط جو ہوتی ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے، کہ جیسے ہمارے یہاں کرکٹ میں بچے لگا دیتے ہیں، گھروں میں لوڈو کھیلتے ہوئے لگا دیتے ہیں کہ جو ہارے گا وہ کوک پلائے گا، جو ہارے گا وہ پیزا کھلائے گا، یاد رکھیں، اور جو جیتے گا وہ نہیں کھلائے گا، وہ کھائے گا صرف۔ تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہوتا ہے۔ ہاں اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، کوئی تیسرا آدمی کہے، 2 بچے گھروں میں لوڈو کھیل رہے ہیں، بچے گھروں میں جو ہیں وہ کچھ اور کھیل رہے ہیں، تیسرا ابا یا اماں آ کے کہہ دے کہ جو جیتے گا نا، جو جیتے گا اس کو جو ہے وہ پیزا کھلایا جائے گا، ہارنے والے کو نہیں کھلایا جائے گا، یہ جائز ہے۔ کوئی تیسرا آدمی انعام دے دے یہ تو ہوتا ہے جائز، لیکن 2 کھیلنے والے یہ کہیں کہ جو ہارے گا وہ جرمانہ بھرے گا، جو ہارے گا وہ پیسے ادا کرے گا، تو یہ جائز نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے حرام۔ تو اس کا تو کیا جائے خیال کہ شرط ہوتی ہے جانبین کی طرف سے، اگر ایک طرف سے پیسے ہوں دوسرے کی طرف سے نہ ہوں تو یہ شرط نہیں ہوتی، یہ حلال اور جائز ہے کہ ایک کہہ دے چلو یار اگر میں ہار گیا نا میں پیسے کھلاؤں گا، میں تمہیں یہ چیز کھلاؤں گا، جیت گیا تو میں کچھ نہیں، ہاں جیت گیا تو کچھ نہیں، تو ایک طرفہ شرط یہ ہوتی ہے جائز۔ نمبر 2 بات جو یہاں پر رسول اللہ نے بتا دی کہ حرام مال کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی نے کسی کا مال لوٹ کھسوٹ لیا، بہنوں کو بھائیوں نے حق نہیں دیا تھا، بعد میں جا کے بھتیجوں کو پتہ چلا کہ ہمارے ابا نے تو پھوپھیوں کا حق دبایا اور وہ ہمارے پاس میراث میں آ گیا، تو بھتیجوں کے ذمہ لازم ہے اور جناب یہ ننند کے ذمہ لازم ہے کہ اپنی بھائی کی بہن کو اس کا حق واپس کر دے۔ یہ مال کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ان کے پاس غلط رستوں سے آیا، ان کے خامند اپنی بہنوں کا حق دبا کے ان کو میراث میں دے کے چلے گئے۔ تو یہ جو مال ہے نا جو حرام مال ہوتا ہے، اگر تو پتہ ہے کہ یہ کس کا ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ آپ نے کسی کا مال چرا لیا، ڈاکہ ڈال لیا، کسی کے پیسے زیادہ لے لیے، تو اب اگر آپ کو پتہ کہ وہ بندہ کہاں ہے کس جگہ پہ ہے تو اس کو پیسوں کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں پیسے واپس کروں گا یہ بتا کے کہ یہ میں نے تمہارے کھا لیے تھے، چوری کر لیے تھے گھر سے، تم ہمارے گھر آئے تھے میں نے والیٹ سے نکال لیے تھے، بتانے میں بے عزتی ہوگی، تو کسی ہیلے بہانے سے دے دے، اس کے بچوں کو عیدی کے نام پہ دے دے، اس کے بچوں کو گفٹ کے نام پہ دے دے، کسی نام پہ بھی دے دے، پھر بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں نے اس طرح دبائے اور کھائے ہیں، وہاں بتانا ضروری نہیں ہے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اگر تو انسان کے پاس حرام کا پیسہ آ جائے اور اس کو پتہ نہ ہو یہ ہے کس کا، یا اس نے کسی کا پیسہ دبایا تھا کھایا تھا، وہ بندہ غائب ہو گیا، وہ بندہ ہی چلا گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ چلا گیا، اور اب اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، پیسے واپس کرنا چاہتا ہے، تو اب کیا کرے؟ اسی طریقے سے کسی کو راستے میں چلتے پیسے مل گئے، وہ پیسے راستے سے اٹھا لیے، اب ان پیسوں کا کیا کرے؟ آپ دکان سے کہیں سے گروسری یا شاپنگ کر کے لائے اور جو دکاندار نے چیز دی بیچارے نے دھوکے میں آ کے زیادہ دے دیا، پیسے کم لے لیے،
اب آپ کو پتہ چلا کہ پیسے میری طرف اس کے بنتے ہیں اور وہ بندہ مجھے ملے گا نہیں، تو ایسے پیسے جو آپ کے پاس ہیں کسی کے اور مالک کا نہیں پتہ کون ہے، تو ایسے پیسے وہ اس آدمی کی طرف سے نیت کر کے کسی مستحق کو دے دینے چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے مدرسے میں، مسجد میں، یا کسی مستحق کو۔ اب کیا ہوگا جب آپ نے اس کی طرف سے نیت کر کے صدقہ کر دیا، جب وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرے گا، یا اللہ یہ میرے پیسے گمے تھے، اس نے اٹھا لیے، زیادہ پیسے لے گیا، میرا مال دبا گیا، تو آپ کہہ دیں گے اللہ میں نے اس کی طرف سے ثواب کی نیت سے صدقہ کر دیے تھے، اور آپ جو ہے وہ میری ساری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کھول دے گا، تو اس آدمی کو بھی اجر ملے گا، صدقہ کرنے والے کو بھی اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہ حل ہوتا ہے ان پیسوں کا کہ جو پیسے انسان کے پاس ہوں، اگر تو وہ مستحق تک پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچائے، واپس کر دے، اور جس کے ہیں نہیں پتہ وہ کہاں ہے، کہاں چلا گیا، تو پھر ان پیسوں کو صدقہ کر دیں گے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی کہ ابو بکر صدیق نے کیا کیا، اور سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کے بارے میں وعدہ کر لیا تھا۔ تو جیسے روم والے ایران والوں پر غالب آ گئے تھے، تو سن 6 ہجری میں مسلمان بھی مشرکین مکہ پہ غالب آ گئے، 5 ہجری میں عیسائی ایرانیوں پر غالب آئے، 6 ہجری میں مسلمان مکہ مکرمہ کے مشرکین پہ غالب آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے وعدہ پورے کر کے دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے، اگر یہ دین کے خلاف چلے گا فطرت انتقام لے گی۔ دیکھیں جو مشینری جیسی سی بنائی جائے، اگر اس کو اس کے حساب سے چلائیں تو وہ کام کرے گی، نہیں چلائیں تو کام نہیں کرے گی۔ ایسی یہ زیادہ بجلی استعمال کرتا ہے، اگر آپ ایسی کو جو ہے وہ اس پہ یو پی ایس پہ چلائیں تو نہیں چلے گا، آپ استری کو یو پی ایس پہ چلائیں تو وہ اس کو سڑا دے گا۔ کیوں؟ یو پی ایس کی فطرت اور ہے، استری کی فطرت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی مشینری بنائی ہے، ہماری مشینری، اس کی فطرت میں دین رکھا ہے، ہمارے خمیر میں اللہ نے دین پہ چلنا رکھا ہے۔ تو جو انسان وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر وہ دین پہ نہیں چلے گا اس کی مشینری ڈسٹرب رہے گی، اس کی روح پریشان رہے گی، وہ بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، بے سکونی کے عالم میں رہے گا، لاکھوں کے بستر پر نیند نہیں آئے گی، اولاد ہوگی تو فرما بردار نہیں ہوگی، بیویاں اور خامد ہوگے تو وفادار نہیں ہوں گے، پیسہ ہوگا تو اچھے سے استعمال نہیں کر سکے گا، خاندان ہوگا تو عزت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ اس نے اپنی مشینری کو فطرت کے خلاف چلایا، دین کے خلاف چلایا، تو فطرت نے اس سے انتقام لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کی فطرت میں دین رکھا ہے، اگر یہ دین پہ نہیں چلے گا میں اس سے انتقام لوں گا، اس کو فساد میں مبتلا، اس کو پریشانیوں میں، الجھنوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دوں گا۔ تو ایک ہی رستہ ہے سکون کا، ایک ہی رستہ ہے دنیا میں اطمینان اور امن کا، وہ یہ ہے کہ ہم فطرت پہ چلیں، فطرت پر آ جائیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں کیا بنایا ہے، رات کو سونا، دن کو جاگنا، دن کو کام کرنا۔ ہم نے فطرت کے خلاف شروع کر دیا، راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں میں سوتے ہیں، تو فطرت نے ہم سے انتقام لیا، فطرت نے ہمارے معدے خراب کر دیے، فطرت نے ہمیں بیمار کر دیا، فطرت نے ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ کیوں؟ ہم نے فطرت کے خلاف اس 6 فٹ کے جسم کو چلانے کی کوشش کی، اور جو بھی فطرت کے خلاف چلے گا فطرت اس سے انتقام لے گی، فطرت انتقام لے۔ اس لیے یاد رکھیں کبھی بھی اپنے آپ کو فطرت کے خلاف نہ چلائیں۔ فطرت کیا؟ دین ہے، دین کے، شریعت کے، رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف جب بھی ہم چلیں گے فطرت ہم سے انتقام لے گی، ہمارے جسموں سے بھی انتقام لے گی، روحوں سے بھی انتقام لے گی، ہمارے جسموں کو بھی بیمار کر دے گی، روحوں کو بھی بیمار کر دیں گی۔ آپ دیکھیں گاؤں دیہات کے بوڑھے بوڑھے فجر میں اٹھتے ہیں، 80 سال کے اندر صحیح تندرست ہوتے ہیں، ہم فجر میں سوئے رہتے ہیں کہ سائنس نے بھی ثابت کر دیا، رات کو ہمارے ہارمونز ہمیں کہتے ہیں جسم کے ہمیں سلاؤ 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 سلاؤ، آرام دو، ہم کہتے ہیں نہیں جاگو، کھیلو، صبح کو سوئیں گے، ابھی تو جاگنے کا وقت ہے، گپ شپ کا وقت ہے۔ صبح جب فجر میں ہوتی ہے تو ہمارے باڈی کے ہارمونز ہمیں کہتے ہیں ہمیں جگاؤ جگاؤ جگاؤ،
ہمیں جاگنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو, تم تو ابھی تو سوئے ہو. اب کیا ہوتا ہے 40-45 سال کے بعد ہم ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, بڑھاپا آ جاتا ہے, بیماریاں ڈیرے ڈال لیتے. کیوں کہ ہم نے اپنی مشینری کو, جسم کو فطرت کے خلاف چلایا, فطرت نے انتقام لیا. تو یاد رکھیں فطرت انتقام لیتی ہے. اس انتقام سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فطرت کے مطابق چلائیں, فطرت کے حساب سے چلائیں. آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین کے اندر جو بحر و بر کے اندر فساد پھیلا ہے یہ سارا کچھ انسان کا کیا دھرا ہے, سب انسان کے کرتوت ہیں, انسان کی حرکتیں اور اعمال ہیں. تو یاد رکھیں اس زمین میں جتنا بھی فساد, سمندروں میں جو طغیانی آتی ہے, ہواؤں میں جو ویرانی آتی ہے, یا جو پریشانی آتی ہیں, زمین آسمان میں بڑی بڑی آفتیں ہیں, زمین ہلتی ہے, آسمان ہلتا ہے, آسمان پر کالی آندھیاں اور سرخ آندھیاں جب چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انسان کا کیا دھرا ہے, انسان کے کرتوت ہیں, انسان کے کرتوت ہیں. بزرگ تو فرمایا کرتے تھے اگر سمندر میں 2 مچھلیاں مر جاتی ہیں بغیر کسی وجہ کے, یہ بھی انسان کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں انسان کی بدعملیاں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان نیکی کرتا ہے 7ویں نسل تک اس نیکی کا اثر جاتا ہے, اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے 7ویں نسل کے پوتوں پوتیوں کو اس برائی کا اثر بھگتنا پڑتا ہے. تو اتنا اثر ہوتا ہے نیکی کو اور برائی کا. اور میں نے عرض کہا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, یہ جو زمین و آسمان کا فساد ہے, یہ جو بحر و بر کا فساد ہے, یہ سب انسان کا کیا دھرا ہے, سب انسان کے اپنے کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے ہے. تو یہ موٹی سی آیت یاد رکھیں کہ لوگوں پر تبصرہ نہ کریں. جب زمین پر یا آسمان کے حالات بگڑیں, آسمان اپنے تیور بدلے, سورج اپنے تیور بدلیں, تو سورہ روم کی آیت کو یاد کر لیا کریں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان میں جو فساد اور بگاڑ ہوتے ہیں انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم عمالکم, جیسے تمہارے اعمال اوپر جائیں گے ویسے اوپر سے فیصلے آئیں گے. اعمال تمہارے اچھے جائیں گے اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے آئیں گے, تمہارے اعمال آسمانوں پر برے جائیں گے اللہ کی طرف سے اللہ کی ناراضگی غضب والے برے فیصلے آئیں گے, برے فیصلے آئیں گے. تو بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کرے ہم اچھے اعمال کریں تاکہ آسمان پر ہمارے لیے اچھے اچھے فیصلے اللہ اتارے, اللہ برے اعمال سے حفاظت فرمائے. آگے سورہ لقمان ہے. سورہ لقمان کے بارے میں آپ کو میں مختصر سے چیزیں ذکر کر دیتا ہوں 5-7 منٹ کے اندر. یہ حضرت لقمان کون تھے؟ حضرت لقمان یاد رکھیں یہ بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے. یہ نبی نہیں تھے, نبی نہیں تھے, حبشہ کے رہنے والے تھے. بنی اسرائیل کے ایک دھوبی نے ان کو خریدا تھا. یہ دھوبی ایلا شہر کا رہنے والا تھا. حضرت لقمان ایک عرصہ تک اس دھوبی کی غلامی میں رہے, پھر دھوبی نے ان کو آزاد کر دیا. جب ان کی حکمت کی باتیں مشہور ہوئیں اور لوگوں میں لقمان حکیم کے چرچے ہونے لگے. یاد رکھے حکیم سے مراد عربی زبان میں طبیب نہیں ہوتا, ڈاکٹر نہیں ہوتا. حکیم سے مراد ہوتا ہے جو حکمت کی باتیں کرے, دانائی کی باتیں کرے, عقل مندی کی باتیں کرے. عقل مندی دانائی کی باتیں کو کرنے والوں کو عربی زبان میں حکیم کہا جاتا ہے, دانا کہا جاتا ہے. تو جو لقمان حکیم کو حکیم کہا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طبیب تھے, ڈاکٹر تھے, بلکہ یہ دانائی اور عقل مندی کی باتیں کیا کرتے تھے. اس وجہ سے انہیں حکیم کہا جاتا تھا, اس وجہ سے انہیں حکیم کہا جاتا تھا. تو حضرت لقمان علیہ السلام یہ میں نے عرض کیا جب ان کی حکمت کی باتیں مشہور ہوئیں تو ایک رئیس حضرت لقمان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے لقمان کہ آپ ہمارے ایک عرصہ تک غلام نہیں رہے؟ حضرت لقمان نے کہا ہاں میں ایک عرصہ تک آپ کا غلام رہا. پھر اس رئیس نے کہا آپ نے یہ دانائی اور حکمت کی باتیں کہاں سے حاصل کر لی؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا سچ بولنے اور فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑنے کی وجہ سے. میں نے 2 کام کیے, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت کی باتیں عطا کر دیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور میں نے ہمیشہ فضول باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز کیا. میں فضول کاموں فضول باتوں میں نہیں لگتا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے دانا بنا دیا.
اللہ ताला ने मुझे अक्लमंद बना दिया। हज़रत लुक़मान की हिकमत का एक बड़ा अजीब वाक़या है। एक मरतबा आपको आपके मालिक ने बकरी दी और कहा कि इसको ज़िबा करके इस बकरी के गोश्त का बेहतरीन हिस्सा मेरे पास लेकर आओ। हज़रत लुक़मान ने बकरी ज़िबा की और उसका दिल और ज़ुबान निकाल कर मालिक के सामने पेश किया कि ये इसका बेहतरीन हिस्सा है। दूसरे दिन मालिक ने फिर कहा कि बकरी ज़िबा करो और इसका बदतरीन बुरा हिस्सा मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत लुक़मान ने फिर दिल और ज़ुबान को उसके पास ले गए। मालिक ने कहा ये क्या, सबसे अच्छा हिस्सा भी है, बुरा हिस्सा भी है। तो हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया कि दिल और ज़ुबान दोनों बेहतरीन चीज़ें हैं जब तक इनके अंदर भलाई और शराफत हो। इनमें भलाई और शराफत है तो ये बेहतरीन है, और सबसे बुरी भी ये हैं जब इनकी ज़ात में शराफत और भलाई ख़त्म हो जाए। तो हज़रत लुक़मान की बड़ी हिकमत की बातें मशहूर हैं। इन्होंने अपनी बेटे को हिकमत की बातें ज़िक्र की जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम का हिस्सा बना दिया। इनके बेटे का नाम सारान था, सारान। इन्होंने कहा मेरे बेटे कमीने आदमी से बचना, कमीने आदमी से बचना। जब तुम उसका इकराम करो और शरीफ आदमी से जब तुम उसकी तौहीन करो और अक्लमंद से जब तक उसकी मज़म्मत करो और अहमक से उसका मजाक करो। हज़रत लुक़मान फरमाया करते थे मेरे बेटे अपने खैर ख़्वाह से मशवरा तलब करना, अपने खैर ख़्वाहों से मशवरा हर किसी से ना करया करो, जो तुम्हारे खैर ख़्वाह हो उनके साथ मशवरा करना। फिर एक जगह हज़रत लुक़मान ने कहा धोखा खाने वाला वो शख्स है जो 3 पर भरोसा करे। वो आदमी जो 3 पर भरोसा करे आम तौर पर धोखा खा जाता है। नंबर 1 वो शख्स जो बग़ैर देखे किसी की तस्दीक करता हो। देख कर तस्दीक करनी चाहिए, बग़ैर देखे जो तस्दीक करे आम तौर पर धोखा खा जाता है। जो किसी नाकाबिल एतबार शख्स का एतबार करे वो भी धोखा खा जाता है। वो शख्स जो किसी ऐसी चीज़ की हिर्स में रहे जो उसको दस्तयाब ना हो सके वो भी आम तौर पर धोखा खा जाता है। और कई चीज़ें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो वसीयत हैं, यहाँ जो अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम के अंदर ज़िक्र की है वो मैं आपको इशारा कर देता हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें बहरहाल हयातुल हैवान में अल्लामा ज़मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी बातें ज़िक्र की हुई हैं हज़रत लुक़मान के हवाले से। जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र की वो क्या है? अल्लाह ताला ने कहा हज़रत लुक़मान जो बेटे से नसीहत कर रहे हैं कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। ये तुझे पेट में उठा के रखते हैं, तेरे लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं, 9 माह तक माँ तुझे पेट में उठा के रखती है, अपने आप को भूल जाती है, तो अपने माँ बाप के एहसान को अदा करना। हाँ, अगर ये तुझे शिर्क का कहें फिर इनकी इताअत ना करना, ये अल्लाह की नाफरमानी का कहें फिर इनकी बात ना मानना, फर्मा बरदारी में इनकी बात को जहाँ तक हो सके मानना। ए मेरे बेटे किसी नेकी को भी हकीर ना समझना, अल्लाह ताला तेरी छोटी से छोटी नेकी को भी दिखाएगा। किसी बुराई को भी छोटा ना समझना, अगर तू छोटी सी बुराई भी करता है अल्लाह उसको भी सबके सामने जाहिर कर देगा। ए मेरे बेटे नमाज का अहतमाम करना, अच्छे कामों का हुक्म देना, बुरे कामों से बचना, सब्र करते रहना, ज़मीन पर तकब्बुर के साथ न चलना, ज़मीन में तकब्बुर के साथ न चलना कि अल्लाह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अपनी आवाज़ को पस्त रखना, दरमियान में रखना कि अल्लाह आवाज़ को पस्त रखने वालों को अल्लाह पसंद करता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये चीज़ें सूरह लुक़मान के अंदर ज़िक्र कर रहे हैं। और फिर आखिर में जो मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान के आखिर में मफ़ातिहुल गैब, गैब की बातें बताई हैं, गैब की चीज़ों का ज़िक्र कर दिया है। तो ये बड़ी अहम और बड़ी अहम किस्म की नसीहतें हैं कि 5 चीज़ें जो अल्लाह ताला ने गैब के बारे में बताई थी, ये मैंने आपको भी ज़िक्र कर दी थी। तो सूरह लुक़मान में जो हज़रत लुक़मान की नसीहतें हैं ये आप हयातुल हैवान में जाके या तफसीर में जाके बड़ी डिटेल के साथ देख सकती हैं। फिर ये आगे चल के सूरतुल अहज़ाब है, इस बारे में इसमें जो ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं, इंशाअल्लाह चले ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में जो कल 22वें पारे में भी चूँकि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र किया है वहाँ ये चीज़ें मैं इंशाअल्लाह चलकर कल ज़िक्र कर दूँगा। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.